اللہ کریم نے جب دنیا بسانے کا ارادہ کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ کریم نے آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی۔ اللہ کریم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم کو علم الاسماء عطا کیا، فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا اور کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یہ زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور فرشتوں سے سوال کیا ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ جواب نہ دے پائے۔ پھر وہی سوال آدم سے کیا تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتے کہنے لگے ہمارے رب تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اللہ کریم نے ابلیس سے کہا ابلیس تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تم تکبر کرتے ہو اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہو؟ ابلیس نے موازنہ کرتے ہوئے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے۔ اللہ کریم نے حکم دیا تم یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تم مردود ہو، قیامت کے دن تک میری طرف سے تم پر ملامت ہو۔ شیطان یعنی ابلیس کا نام عربی زبان میں حارس اور سریانی زبان میں عزازیل ہے۔ وہ بہت عبادت گزار تھا اور اس کے 4 پر تھے۔ وہ اپنا مقام اور رتبہ سب سے بلند سمجھتا تھا، اسی خیال نے اسے غرور میں مبتلا کر دیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ ہدایت تو اللہ کریم کے فضل سے ملتی ہے۔ ابلیس کے معنی ہے سرکش، فسادی یعنی فساد پھیلانے والا۔ اللہ کریم کا حکم نہ ماننے کی صورت میں دھتکارا گیا۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، پھر اس غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اپنے عمل پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگا اللہ کریم مجھے اس دن تک مہلت عطا کر جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا تمہیں روز قیامت تک مہلت دی۔ اس پر ابلیس خوش ہوا اور دعویٰ کیا کائنات کے مالک تیری عزت کی قسم میں سب لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا سوائے ان بندوں کے جو نیک اور صالح ہیں۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، وہ سرکش اور باغی ہو گیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ آدم اور اماں حوا جنت میں رہنے لگے۔ انہیں منع کیا گیا کہ وہ ایک خاص درخت کا پھل، مختلف روایات کے مطابق انگور، زیتون، انجیر یا گندم میں سے کوئی ایک پھل نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے غلطی کی اور اس کا پھل کھا لیا۔ آدم اس غلطی پر اپنے رب سے معافی مانگتے رہے اور اللہ کریم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آدم اور اماں حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا، اولاد عطا کی گئی اور یہ دنیا بسائی گئی۔ آدم کو سری لنکا اور حوا کو جدہ سعودی عرب میں اتارا گیا۔ ایک فرشتہ آدم کو راستہ بتاتے ہوئے جدہ لے کر گیا۔ یوں آدم اور حوا زمین پر آنے کے بعد ملے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم کی اولاد میں سب سے پہلے قابیل پیدا ہوا اور پھر حابیل، اور پھر اللہ کے نبی شیش پیدا ہوئے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور سرکش ہو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا قابیل تھا اور سب سے پہلے مرنے والا حابیل۔ ہم سب آدم ہی کی اولاد ہیں۔ آدم کو ہدایت کے ساتھ نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کو کہا گیا۔ اس کی فطرت میں اچھائی اور برائی رکھ دی گئی۔ یہ اختیار انسان کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ جس راہ کو اپنانا چاہے اپنائے۔ اچھائی کی صورت میں انعام اور برائی کی صورت میں سزا کا قانون بنایا گیا۔ اس کائنات کے مالک کو علم تھا کہ میرے بندے دونوں راہیں اختیار کریں گے۔ اس کا بھی انتظام کر دیا گیا کہ انہیں سیدھے راستے پر رہنے کا بار بار موقع دیا جائے۔ اللہ کریم چاہتا ہے کہ میرے بندے شیطان کے بہکاوے سے بچ جائیں۔ اللہ کریم اس کام کے لیے اپنے نبی اور رسول دنیا میں بھیجتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں قریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے گئے۔ یہ مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں بھیجے جاتے رہے۔
ان کا زمانہ گزرنے کے بعد مزید نبی اور رسول آتے رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام نبی اور رسول کسی خاص زمانے اور قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں نبی یا رسول نہ بھیجا گیا ہو۔ دنیا بسانے سے پہلے تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا، اگر تمہاری موجودگی میں دنیا میں کوئی دوسرا رسول آئے جو اس پیغام کی تائید کرتا ہو جو تم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے ہو تو اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ اس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے تک ہر نبی اور رسول اپنی قوم سے بھی یہ وعدہ لیتا رہا۔ یہی ذمہ داری ان نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کی تھی۔ آخری رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد دین بھی مکمل ہو گیا اور نبیوں رسولوں کی آمد کا سلسلہ بھی۔ تمام رسولوں نے اللہ کریم کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، انہیں نیکی کی نصیحت کی اور برائی سے بچنے کا حکم دیا۔ اس کام کی خاطر نبیوں نے بڑی سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اللہ کریم نے اپنے آخری الہامی پیغام قرآن مجید کو تبدیلی سے بچانے کا بندوبست یوں کیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں، اعمال، باتوں، احکام، عادتوں، معاملوں اور طریقوں کو بھی محفوظ رکھنے کا انتظام کیا۔ اللہ کے نبی آدم کی اولاد بڑھتی چلی گئی اور زمین کے مختلف حصوں پر آباد ہوتی رہی، اپنے لیے مختلف پیشے بھی ڈھونڈتی رہی۔ انسان کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھولتے رہے اور اس میں اپنی مرضی اور خواہش کے عقیدے شامل کرتے رہے۔ اللہ کریم اپنی حکمت سے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر یعنی نبی اور رسول بھیجتا رہا۔ الہامی کتابیں اور صحیفے بھی اپنے پیغمبروں پر نازل کرتا رہا۔ اللہ کے نبی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے۔ رسول اللہ کا نام محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ پکارا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر اللہ کے نبی موسیٰ کا ملتا ہے۔ جب ایک نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہوتا تو اور نبی دنیا میں بھیج دیا جاتا۔